بہت عرصے سے میں ایک چیز پڑھنا چاہ رہا تھا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ۔ یہ مدرسے کے دور کی بات ہے، جب میں وہاں پڑھتا تھا تو اس وقت ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی تلاوت کر لیتے ہیں اوپر اوپر سے، اور عربی کی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو اس وقت بہت سارے سوال ذہن میں اٹھتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاوت کے لیے فرض کی ہے، یا پھر مطلب اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ میرا جو تھوڑی سی طبیعت ہے، جو مزاج ہے، وہ لاجکس والا زیادہ ہے، تو مجھے لاجکس والی باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں بجز روحانی کے بجائے روحانی کے۔ روحانی بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ اس میں لاجک نہیں ہوتی۔ روحانیت بس ایسے ہی اپنے یقین رکھنا ہوتا ہے جیسے اللہ ہے، لیکن لاجک کے ساتھ جو مجھ جیسے آدمی ہیں ان کا ذرا ایمان زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، زیادہ پکا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ان کی طبیعت بھی، مزاج بھی لاجکس والی ہوتی ہے، تو یہ زیادہ اس چیز سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ تو ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا ترجمہ کے ساتھ۔ تو آج 15 نومبر کو تقریباً مکمل ہو گیا۔ تو اس میں مطلب جس طرح مولوی حضرات بات کرتے ہیں کہ گمراہ ہو جائے گا آدمی، یا آپ نے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر آپ مدرسے جاؤ، یا ان کے جو دوسرے ادارے ہیں اس میں جا کے سمجھو، عالم بنو۔ اب جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے ہمیشہ عاجز رہ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ میرے میں وہ ایک تھی کہ یار نہیں، اس کو کم سے کم ایک دفعہ پڑھنا ہے قرآن پاک، چاہے یہ مولوی حضرات جتنا مرضی منع کریں۔ الحمدللہ پڑھا۔ اور یار اس میں جو نیا آدمی پڑھتا ہے نا، ٹین ایجر جو نئی نئی زندگی شروع کرتا ہے، نیا نیا باہر گھومنا شروع کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ بات ٹھیک ہے کئی موقع پہ کہ جو بات قرآن پاک میں کی جاتی ہے وہ ایک خاص کنڈیشن کے لیے وہ حکم لاگو کیا جاتا ہے، ایک خاص صورتحال کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ خاص حالتوں میں وہ حکم نہیں بھی لاگو ہوتا۔ لیکن کیونکہ وہ نئے جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو وہ اس کا مطلب پھر اور لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اس میں تقریباً 5-6 ٹاپکس ہیں نا، وہ بہت ذکر کیے گئے ہیں، جیسے قیامت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اچھا جنت و دوزخ کا، اور قوم عاد، سمود، اور اس طرح کے 5-6 قومیں ہیں جن کا بار بار ذکر کیا گیا۔ اور یہ کھیتی، زیتون، انگور، پھل، ان کا بھی بار بار ذکر کیا گیا، اور چشمے، یہ جنت کا جب وہ جنت کے بارے میں جب وہ اس کی خصوصیات بیان کر رہے تو اس میں یہ آ جاتی۔ تو اب اس ساری بات کا بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک اگر خود سے پڑھتے ہیں تو آپ نے ذرا اپنے آپ کو نا باؤنڈ نہیں کرنا ہے اس چیز کے لیے۔ مطلب کہ اب ایک چیز قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ چوری حرام ہے۔ اب جو عام لوگ ہیں، اب کو کوئی چوری کرتا ہے روٹی کے لیے، تو وہ جو قرآن پاک کا ترجمہ اس نے پڑھا ہوگا وہ کہے گا کہ چوری حرام ہے، قرآن پاک میں یہ قانون ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ اچھا، یہ ڈائریکٹ آپ کو ترجمہ نہیں، یہ ذرا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسے ہے۔ تو اب جو چوری والا حکم ہے وہ ایک خاص کنڈیشن کے لیے ہے کہ اگر وہ چوری سونے کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، تو پھر تو اس کا ہاتھ کاٹنا بنتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں چراتا ہے، یا اس کو کھانے پینے کی حاجت ہے، تو اس پہ پھر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو وہ ٹین ایجر ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ نیا نیا ہوتا ہے زندگی میں، اور یہ بہت کم جگہوں پہ ایسے زیادہ تر تو وہ نصیحت آموز پیغامات ہیں جو آسان اردو میں سمجھ آ جاتی ہے کہ
جو احکامات بھی ہیں لیکن وہ اتنے کم ہیں، مطلب نصیحت زیادہ ہے ان چیزوں میں. نصیحت، اچھے اعمال کرو اور برائیوں سے بچو اور اچھے کاموں کی دعوت دو. اس سے پہلے جو تقریباً 10-15 سپارے ہیں اس میں تو 10-15 سپاروں میں تو جو پرانی قومیں ہیں ان کے تباہ کاریاں اور ان کی جو ہلاکتیں اور ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کا ذکر ہے. اور اس سے آگے 15 سے آگے 18 سے آگے تو جو ہے نا اس میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی. اس کو الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں سے بیان کیا گیا اور جنت و دوزخ کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا گیا. اور اس میں ایک اور جو اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھ لینا، یا آپ نے اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھ لینا کہ آپ کو بس آ گیا سارا کچھ. اور ایک اور بات کہ اپنے سے بڑوں کو کبھی بھی تعلیم و ترغیب نہیں کرنی. یہ میں بات کر رہا ہوں جو ٹین ایجر ہیں اور جو جوان ہیں، کیونکہ یہ نیا دین سیکھتے ہیں تو پھر یہ نا ہر چیز میں بہت زیادہ اندر ہی کھو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں لیا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ پھر معاملات اکثر گڑبڑ بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی میری اپنی ذاتی رائے پوچھتا ہے کہ یار قرآن پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ بھی اگر دوسرے مولوی حضرات کو سنتا ہے، مولوی طبقہ کو، ہر فرقے کے، کہ وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے سمجھ کچھ اور لیتا ہے. اگر اس معاملے میں یار ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے، آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہو، آپ کی مرضی آپ مان بھی سکتے ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یار پڑھنا چاہیے قرآن کو کم سے کم ترجمہ، تو پتہ تو ہو اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں نصیحت آموز پیغام زیادہ ہے، جو کہ سیدھا سیدھا ہے، جو سمجھ آ جاتی ہے. احکامات کم ہیں، اور احکامات میں جیسے عورتوں کے متعلق آ گیا، یتیموں محتاجوں مسکینوں کے مال کے متعلق آ گیا، وراثت آ گئی، یہ اس طرح کے احکامات ہیں. اور جہاں تک گمراہی والی بات رہی، یار وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نصیحت آموز پیغام زیادہ ہے، احکامات کم ہیں. تو کچھ معاملے میں چلو مان لیا کہ مولوی حضرات کی بات صحیح ہے کہ سمجھ نہیں آئی، تو اس کے لیے میں نے آپ کو وہ ایک شرط لازمی کہہ دی کہ آپ نے قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو عالم فاضل یا جو ہے نا عقل کل نہیں سمجھ لینا، اور نہ ہی آپ نے کسی کے اوپر اپنے دین کی کہ آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا جھاڑ بٹھانی ہے. اپنے سے بڑے کو کبھی تبلیغ یا اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، کیونکہ بڑوں کو ہمیشہ آپ سے زیادہ ہی پتہ. مان لیا کہ آپ کو بھی پتہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے جو نئی نسل آ رہی ہے وہ پچھلی نسل سے زیادہ تیز ہے، یہ بات ہے ایک جگہ پہ ماننے والی، لیکن ہر معاملے میں نہیں ہے. بڑے ہی ہوتے ہیں، سارے معاشیات کا نظام وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بہت لازمی جو خیال رکھنا ہے جوانوں نے، اگر کوئی ٹین ایجر ہے، کوئی جوان ہے 20-25 سال کا، ان کے لیے یہ بات کر رہا تھا. تو بس یہ بات تھی ساری، میں نے آپ سے کر دی.